السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سوغوت کے زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسمیانہ سلطانہ نے کونور الپ پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فریق کو بھی اپنے ساتھ بلاتی ہے۔ اسمیانہ سلطانہ فریق سے کہتی ہے، یہ بیچارہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جسے یہ مارتا سمجھتا ہے اصل میں تو وہ فریق ہے۔ فریق جواباً کہتی ہے، یہ راز جان کر بھی اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ پھر اسمیانہ سلطانہ فریق سے پوچھتی ہے، تمہارے پاس جو بیگ ہے اس میں کیا ہے؟ پھر کونور الپ کے قریب ہو کر کہتی ہے، یہ وہ کیڑے ہیں جو ینی شہر کے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ملا دی جائے گی جس سے ینی شہر میں کئی طرح کی بیماریاں پھیل جائے گی۔ کونور الپ کہتا ہے، یہ تم لوگ بہت ہی ظالم ہو۔ فریق کہتی ہے، اس کی بولتی کھل گئی ہے۔ اسمیانہ سلطانہ کونور الپ سے کہتی ہے کہ لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا یہ جاننے کے لیے پہلے یہ کیڑے تم پر چھوڑے جائیں گے۔ اس کے بعد فریق وہ بکسا کھول کر وہ کیڑے کونور الپ کے زخموں پر چھوڑ دیتی ہے جس سے کونور الپ کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد سے کراتا ہے۔ اسمیانہ سلطانہ زندان سے باہر آ کر کونور الپ کی چیخیں سنتی ہے۔ دوسری طرف اناگول کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر تینوں قلعوں کے سرداران ترگت صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور راز بے ترگت صاحب سے پوچھتے ہیں، پہلے بھی ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور کھانے پینے کی اشیاء یعنی شہر کو منتقل کر دی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ایسا کیا ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پر بلوایا۔ ترگت صاحب کہتے ہیں، اور راز بے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا کام پورا ہو چکا ہے؟ سارم بے پوچھتے ہیں، ترگت صاحب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کون سا کام ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا اور جس کا مکمل کرنا ضروری ہے؟ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ کافروں سے ہم نے مکمل قلعے حاصل کر لیے ہیں۔ کیا وہ سرزمینیں جن کے لیے ہمارے جوانوں کا خون بہا وہ ہم نے کافروں سے مکمل طور پر لے لیے ہیں؟ پھر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ابھی ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے جو بہت ضروری ہے۔ پھر اوراز بے کہتے ہیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ کافروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو کافر آ کر ہمارے تختوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، پھر مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا۔ بس اتنا ہی نہیں، جب عثمان صاحب یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ آپ نے تو عثمان صاحب کا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ترگت صاحب کہتے ہیں، آپ لوگ بس ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جب میں اسمیانہ سلطانہ کے ہاں ان کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تو وہ کھانا میرے لیے زہر سے کم نہیں تھا، اور اگر آپ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس حال میں عثمان صاحب کہاں ہے اور اوکتم بے کہاں ہے؟ اس وقت ایک ہی شخص آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور ان تمام تر پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ شخص میں ہوں۔ میران بے کہتے ہیں، اگر آپ فتح حاصل کرنے کے مقصد سے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جانیں ہمیشہ فتوحات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا اگلا منصوبہ کیا ہے؟ پھر ترگت صاحب انہیں اپنا منصوبہ بتاتا ہے کہ ہمارے قلعوں میں اولوف کے جو کتے موجود ہیں ان کو ہم خود ہی مار دیں گے، کیونکہ اولوف اتنا گھمنڈی آدمی ہے کہ وہ یہ بات کبھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم قلعوں میں گھس کر اس کے ساتھیوں کو مار سکتے ہیں اور ہم اسی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ترکوں کے پاس جتنے قلعے تھے اور جتنے سرزمینیں تھیں وہ ہم واپس لے لیں گے۔ پھر کہتے ہیں، قلعے کے باہر کا معاشرہ
میرے سپاہی کریں گے اور اندر سے آپ لوگ دروازہ کھول دیں گے، پھر ہم لوگ مل کر اولوف کے کتوں کو مار دیں گے۔ آپ بتائیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ابھی سرداران خاموش ہوتے ہیں کہ اتنے میں سرداری کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور عثمان صاحب اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمام سرداران میرے ساتھ ہے۔ عثمان صاحب تھوڑا قریب آتے ہیں تو ترگت صاحب بھی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے عثمان صاحب کو سلام کرتے ہیں۔ دوسری جانب ینی شہر میں عائشہ خاتون اور اورگن خاتون بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ اورگن خاتون عائشہ خاتون سے پوچھتی ہے کہ آخر کار ان دونوں میں یہ اختلافات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ عائشہ خاتون جواباً کہتی ہے یہ وقت ان باتوں کے لیے موضوع نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ دونوں خواتین نہایت غصے میں ہیں، ابھی ان سے کوئی سوال مت کرنا۔ اورگن خاتون کہتی ہے اگر بینگی خاتون نے یہ کہہ ہی دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر سامان بانٹنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا حرج تھا؟ شاید اسی طرح سے دونوں قبیلوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جاتے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران ملعون خاتون آ جاتی ہے۔ ملعون خاتون جو پہلے سے ہی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ کمرے میں داخل ہو کر اورگن خاتون سے کہتی ہے کہ تم بالا خاتون کے حوالے سے کیا بات کر رہی تھی؟ اورگن خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ میری اوقات نہیں اور میرے معاملات بھی یہ نہیں کہ میں اس موضوع پر بات کروں، لیکن آپ دونوں کو لڑتے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں تو بس اپنی رائے دے رہی تھی کہ آپ دونوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ ملعون خاتون کہتی ہے تم بھی اپنا بوریا بسترا باندھو اور بالا خاتون کے پاس چلی جاؤ۔ اورگن خاتون اور عائشہ خاتون یہ بات سن کر بہت حیران ہوتی ہے کہ آخر اورگن نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اسے حویلی سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اتنے میں بالا خاتون بھی اسی کمرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ملعون خاتون سے کہتی ہے اگر تم نے اورگن خاتون کو اکیلا چھوڑ ہی دیا ہے تو میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی اور یہ اسی محل میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ ملعون کہتی ہے میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ بالا کہتی ہے لیکن ابھی تم نے میرے فیصلے کو سنا ہی نہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے چلو تو پھر تم اپنا فیصلہ بھی سناؤ، ہم بھی سنیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ بالا کہتی ہے کہ اب فیصلہ تلواروں سے ہوگا۔ اورگن خاتون جیسے ہی یہ سنتی ہے تو وہ ان دونوں سے کہتی ہے میں خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن آپ دونوں مت لڑے، میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے میں آپ دونوں سے گزارش کرتی ہوں میری وجہ سے نہ لڑے۔ اورگن کی یہ بات سنتے ہی وہاں پر موجود تینوں خواتین ہنسنے لگ جاتی ہے۔ پھر عائشہ خاتون ملعون اور بالا سے کہتی ہے کہ جب تم دونوں آپس میں لڑ رہی تھی تو مجھے بھی لگا کہ آپ دونوں خواتین سچ مچ میں لڑ رہی ہے، آپ دونوں میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ کہنے پر میں مجبور ہو گئی ہوں کہ آپ نے بہت اچھی اداکاری کی۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔